ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور نے ایس پی انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی. کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. ماڈل ٹاؤن ہے زین اور ان کے ساتھ عاطف سب انسپیکٹر ہے اور ہماری ٹیکنیکل سائیڈ ہے. انہوں نے لیڈ کیا اور الحمدللہ 38 آورز کے اندر اس کے ملزم مبین کو گرفتار کیا اور اس سے آلہ قتل برآمد کیا اور اس نے اعتراف جرم بھی اس میں کرتا تھا پیشنٹس کو جو کلینک میں آتے تھے. اس میں ان کا 1.5 لاکھ روپے کا لین دین کا مسئلہ تھا اور اس کے علاوہ وہ ایکسپیرینس لیٹر اس کو چاہیے تھا مبین کو. اگر یہ ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی پریکٹس وہاں سے چھوڑ دیتا یا وڈرا کر لیتا تو چونکہ ان میں سے کوئی ڈاکٹر نہیں تھا, دونوں جو مبین اور اس کے باپ میں وہ ٹیکنیشین ہیں, تو لہٰذا ان کی کوئی جو بزنس تھا وہ ایک قسم کا کولیپس ہو جاتا. تو اس ڈر سے اس نے یہ جو جب تھریٹ کیا کہ جی 1.5 لاکھ روپے بھی اس کو دینے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ مانگ رہے تھے اپنی رقم, تو اس پہ اس کو غصہ آیا. 3 دن پہلے ان کی آپس میں کوئی طلب کلامی بھی ہوئی اور گالی گلوچ بھی ہوئی, لیکن اس کے بعد یہ صلح کے بہانے 40 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے. خان صاحب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ بتائیں ہمیں. جو آپ نے ایکسپورٹس بڑھانی تھی وہ 10 ماہ میں 25 ارب ڈالر تک پہنچی ہیں, اور یہ 25 ارب ڈالر کی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں یہ زرداری دور میں بھی ہو چکی ہیں. یاد رکھیں, یہ کوئی آپ نے بڑا مارکا نہیں مارا. آپ بتائیں کہ آپ نے بے روزگار کتنے کیے ان 3.5 سالوں میں, کتنے لوگوں کا روزگار چھٹا. آپ یہ ساری باتیں جلسوں میں نہیں کرتے. آپ یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی پبلک میٹنگز میں نہیں کرتے خان صاحب. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کی طرز حکمرانی کو بتانے کے لیے کافی ہیں کہ آپ نااہل تھے, آپ نالائق تھے, آپ نکمے تھے, آپ کرپٹ تھے, آپ کے وزراء چور تھے. آپ چور تھے خان صاحب, آپ چوریاں کرتے تھے, ڈاکے ڈالتے تھے. یہ حکومت عوام کی حکومت نہیں تھی جو آپ کی تھی, یہ مافیاز کی حکومت تھی. ہر مافیا نے آپ کی حکومت میں ترقی کی. ہر مافیا جو ہے وہ پنپا, اس نے پرورش پائی, اور غریب آدمی کا استحصال ہوا, عام آدمی کا استحصال ہوا, چھوٹے تاجر کا استحصال ہوا, ظلم ہوا, برق گری, بجلی گری تو عام تاجر پر گری. تو خان صاحب یہ قصے بھی سنائیں ہمیں بتائیں آپ کی کارکردگی کیا ہے, اور بند کریں اپنی یہ روز کی بکواس, بند کریں. ہم تھک گئے ہیں آپ کی بکواس سن کے. اب ہماری برداشت سے باہر ہے آپ کی بکواس, اور یہ قوم کو اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ گمراہ کر رہے ہیں نوجوانوں کو, آپ تباہ کر رہے ہیں نسلیں. آپ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اندر معاشی استحکام آئے, کیونکہ آپ نے سیاست کو عدم استحکام کا شکار کیا ہے. جب سیاست تاجر رہنما نعیم گفتگو کر رہے ہیں جو کہ اب براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے. ابھی آگے بڑھیں, آپ کو بتائیں چیئرمین جاوید اقبال کا نیب لاہور آفس کا دورہ. چیئرمین نیب جاوید اقبال کو ڈی جی لاہور شہزاد سلیم نے اہم کیسز پر بریفنگ دی. سابق اور موجودہ حکومت کے مختلف سیاستدانوں کے کیسز پر تحقیقات جاری ہیں. یہ بریفنگ دی گئی ہے. راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. راؤ دلشاد, آگاہ کیجیے گا. بالکل رضا, صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ 3 روزہ دورے پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال لاہور میں ہیں, اور لاہور میں آج انہوں نے نیب لاہور ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا, اور اس دورہ کے دوران ڈی جی نیب لاہور نے مختلف کیسز کے حوالے سے جو پیش رفت ہوئی ہے اس پر جامع بریفنگ دی ہے. نیب لاہور کے مختلف میگا جو کرپشن کیسز ہیں زیر تحقیقات, اور جبکہ متعدد ریفرنسز جو احتساب عدالتوں میں قانون کے مطابق زیر سماعت ہیں ان پر بریفنگ دی گئی ہے. جبکہ چیئرمین نیب اپنے دورے لاہور کے دوران بعض ہاؤسنگ سوسائٹی سے برآمد کیے گئے 1 ارب سے زائد مالیت کے چیک بھی متاثرین کو تقسیم کر رہے ہیں. جبکہ نیب لاہور نے گزشتہ کئی سالوں سے ریکارڈ کارکردگی دکھائی ہے, یہ بریفنگ دی گئی ہے. جبکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بتایا یہ گیا کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی میں جو ہے وہ ٹھیک ہے. بہت شکریہ. راؤ دلشاد حسین ہمارے ساتھ موجود تھے, آگاہ کر رہے تھے.
ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے بھی پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس اس لیے نہیں کی کہ مجھے عہدے سے ہٹا دیا جائے. احمد اویس کی جانب سے یہ کہا گیا. نے تو بہت پہلے یہ اعلان کر دیا تھا اور باقاعدہ طور پہ میں نے یہ اعلان کر کے یہ ٹی وی چینلز میں بھی یہ آ چکا کہ میں نے اصولی فیصلہ جو ہے استعفے کا کر دیا ہوا ہے. جب تک ریکوائرمنٹ میرے پارٹی کی طرف سے اور میری ہائر لیڈرشپ کی طرف سے ہے کہ میں نے آئی شوڈ اسٹک ٹو دی آفس. اینڈ سیکنڈلی میرا آفس جو ہے اس کا تعلق جو ہے اپوائنٹمنٹ از بائی دی گورنر اینڈ ٹل دی پلیئر آف دی گورنر آئی کین ہولڈ دی آفس. کسی چیف ایگزیکٹو کی بنیاد کے اوپر یا اس کی خوشی اور ناخوشی کی بنیاد کے اوپر یہ میرا کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اور نہ میں اس بات سے خائف ہوں. لیکن آج میں جو بہت الارمنگ سچویشن جو ہے جس کی وجہ سے میں یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک اتنا بڑا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹیز نے انڈر دی ڈائریکشن آف دی چیف ایگزیکٹو شہباز شریف جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ہیں, آج مجھے پہلی دفعہ یہ احساس ہوا کہ میاں شہباز شریف از بیسیکلی اے فاشسٹ انڈر دی کلاک آف اے ڈیموکریٹ. پاکستان کے آئین کے تقدس کو جو نہ سمجھ سکا, وہ کوئی حق نہیں ہے پاکستان کا کوئی عہدہ سنبھالنے کے لیے کسی ایسے آدمی کو. یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان قائم رہے گا قانون کی بالادستی جب تک پاکستان کا آئین جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ قائم ہے. اس کے آئین کو توڑو گے پاکستان کہ پنجاب پولیس میں آج بڑے پیمانے پر تبادلے متوقع ہیں. آر پی اوز ڈی پی اوز کے تقرر تبادلے کیے جائیں گے, ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں, علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی ساہی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, نئی حکومت کے آنے کے بعد بہت سارے پولیس کے ایسے افسران ہیں جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب ٹرانسفر پوسٹنگ ہوگی. تو اسی حوالے سے آج وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت چیف سیکرٹری پنجاب, آئی جی پنجاب اور سینیٹر رانا مقبول جو ہے وہ افسران کے انٹرویو کریں گے, جس میں 6 افسران جو ہیں وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں. اس میں ڈی آئی جی ڈاکٹر عابد, ڈی آئی جی نام وحید, ایس ایس پی عطاء رحمان, ایس ایس پی عارف شہباز, ایس پی کامران عادل اور ایس ایس پی رائے اعجاز جو ہیں ان کے انٹرویو آج متوقع ہیں. اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو پوسٹنگ کہاں پہ دی جائے. اگلے چند روز میں پنجاب کے زیادہ تر ڈی پی اوز اور آر پی اوز کو تبدیل کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تبدیل کر دیا جائے گا. بہت شکریہ علی سائی, ہمارے ساتھ تھے, اپڈیٹ کر رہے تھے. شہری نواز شریف کے بعد شہباز شریف کا بھی چالان ہو گیا. اچرا میں ٹریفک پولیس نے شہری شہباز شریف کا چالان کر دیا. عابد چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی عابد چودھری. عابد چودھری سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو بتائیں کہ شہری نواز شریف کے بعد اب شہباز شریف کا بھی چالان ہو گیا. اچرا میں ٹریفک پولیس نے شہری شہباز شریف کا چالان کیا. اپلائی فار گاڑی کے رجسٹریشن نہ ہونے پر 500 کا چالان کیا گیا. سینئر ٹریفک وارڈن اعظم نے شہری شہباز شریف کا چالان کیا. تو آپ کو بتائیں کہ پہلے نواز شریف کا چالان ہوا, آج شہباز شریف کا بھی چالان ہو گیا. اچرا میں ٹریفک پولیس نے شہری شہباز شریف کا چالان کیا. اس سے بات کریں گے عابد چودھری سے, جن سے رابطہ بحال ہوا ہے. عابد چودھری بتائیے گا. جی بالکل, شہری نواز شریف کے بعد اب شہری شہباز شریف کا بھی چلان ہو گیا ہے. ٹریفک پولیس ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اچرا میں اپلائی فار گاڑی رکھنے اور بغیر رجسٹریشن گاڑی چلانے پر شہری شہباز شریف کا چلان کیا گیا ہے. چلان کافی جو ہے وہ بھی منظر عام پر آئی ہے, جس میں ٹریفک وارڈن اعظم ہے جس کی جانب سے اچرا میں شہباز شریف کا چلان کیا گیا ہے. ٹریفک پولیس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اپلائی فار گاڑی کی رجسٹریشن نہ کروانے کا 500 روپے کا چلان کیا گیا اور ای چلان کروانے کے بعد شہری نے موقع پر ادائیگی کی, جس کے بعد اس کو جانے دیا. بہت شکریہ عابد چودھری. ابھی آپ کو بتائیں کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن لیسکو کی نادرہندہ نکلی. ایم سی ایل ہیڈ کوارٹر سمیت 9 زونز لیسکو کے نشانے پر آ گئے. راؤد الشاد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ڈیٹیلز جان لیتے ہیں. راؤد الشاد بتائیے گا. بالکل رضا, بڑی دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ لاہور شہر کو میونسپل سروسز کی فراہمی کا سب سے بڑا یہ بلدیاتی ادارہ ہے جو میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور ہے, اور خود ہی 12 کروڑ روپے کا لیسکو کا نادرہندہ نکلا ہے. آپ کو یہ بتائیں کہ عدم ادائیگی پر لیسکو نے بجلی جو ہے وہ منقطع کر دی ہے ٹاؤن ہال کی, جس کی وجہ سے امور جو ہے وہ ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں.
जनरेटर्स के जरिए बिजली इस्तेमाल की जा रही है और बिल अदायगियाँ स्ट्रीट लाइट्स की मद में करना बाकी हैं, जबकि जो सूरत हाल इस वक्त ये है कि वहाँ पर बिजली की अदम फराहमी के बाइस तमाम तर अमूर वो मस्जिद का निज़ाम हो वो भी धर्म भरम होकर रह गया है और जो दीगर अमूर है वो भी नहीं हो पा रहे। दीगर अमूर भी नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया, राउद इरशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। सरकारी स्कूलों में इब्तदाई तालीम को फ़रोग देने का फैसला किया गया है। लाहौर समेत सूबे भर के प्राइमरी सेक्शन में 1500 आया भर्ती की जाएंगी। जुनेद रियाज से बात कर लेते हैं। जुनेद रियाज, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, इससे कबल 5000 इब्तदाई तालीम के रूम्स बनाए गए हैं स्कूलों में और वहाँ पर आया भी दी गई हैं, लेकिन स्कूलों में मज़ीद 1500 केयर गिवर्स भर्ती की जाएंगी और इस हवाले से 1500 स्कूलों में जो है इब्तदाई तालीम के रूम्स बनाए जाएंगे और इसके हवाले से जो फंड्स हैं वो NGO की जानब से फराहम किए जाएंगे और अरबों रुपए के फंड से 1500 के करीब जो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स बनाए जाएंगे, जिससे प्राइमरी स्कूलों में बयान तालीम बेहतर होगा और जब बच्चे स्कूल दाखिल होंगे तो उन्हें सबसे पहले इब्तदाई तालीम के रूम में पढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, जुनेद रियाज हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत का अहसन इक़दाम। अरसे दराज से ताख़ीर का शिकार फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की तामीर पर दोबारा से काम शुरू करने का हुक्म दिया गया है। महकमा मवासलात ने ज़ेरे तामीर फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का काम जल्द मुकम्मल करने के लिए टेंडर जारी कर दिया है। मजीद जानेंगे अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल रिता, ये साबिक़ दौरे हुकूमत से ही प्रोग्राम जो है वो इल्तवा का शिकार था और इसको क्योंकि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में ही इस मनसूबे को बाकायदा शुरू किया गया था, लेकिन साबिक़ दौरे हुकूमत में बजट भी रखा गया लेकिन इस पर कोई अमल दरामद हो सका और अब मौजूदा हुकूमत ने बाकायदा इस प्रोजेक्ट का नोटिस दिया है और क्योंकि मुख्तलिफ शहरियों की तरफ से भी ये शिकायत की गई थी कि इस मनसूबे को जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल किया जाए और इस पर महकमा सेहत की तरफ से भी बाकायदा हुकूमत पंजाब को आगाह किया गया कि ये प्रोजेक्ट जो है वो असमराज से फंड जो है वो एलोकेट तो किए जा रहे हैं लेकिन रिलीज नहीं किए जा रहे। अब इस पे 96 करोड़ रुपए का बजट जो है वो दरकार था, वो हुकूमत पंजाब की तरफ से बाकायदा महकमा मवासलात दे दिया गया है और फौरी तौर पर महकमा मवासलात ने भी हंगामी बुनियादों पर टेंडर जारी करते हुए जो ज़ेरे तमीर जो मनसूबा है इसका जो काम रहता है तो मुकम्मल करने के लिए बाकायदा मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी तलब करनी है। तो इसमें पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट जो साइंसेज है इसमें एकेडमिक का और कंस्ट्रक्शन का भी जो रेवेन्यू कंपोनेंट है वो मुकम्मल होना है, तो उसको मुकम्मल करने के बाद जो मजीद तामीराती काम होगा वो भी मुकम्मल किया जाएगा। वो भी मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ गर्ल्स अमनाबाद में 24वें कॉन्वोकेशन की तकरीब। कॉन्वोकेशन BS ऑनर्स 2017 से 2021 के बैच का करवाया गया है। प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा आफरीदी की ज़ेर सरबराही तकरीब करवाई गई है। तालिबात बहुत खुश हैं और पुरजोश नजर आ रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे कोमल असलम से। बताइएगा कोमल, तालिबात के कैसे जज्बात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन्स अमनाबाद में मौजूद हूँ और जैसा कि बच्चे सारा साल मेहनत करते हैं, सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, इस दिन के लिए कॉन्वोकेशन के दिन के लिए आज जो है यहाँ पर 24वां कॉन्वोकेशन किया गया है, जिसकी सरबराही जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर हलीमा साहिबा ने किया और इस वक्त जो है मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं जिनको क्या डिग्रियाँ मिली हैं। इनसे जानते हैं उनके क्या तासुरात हैं और वो कैसा महसूस करें। आपको डिग्री मिली, क्या कहना चाहूँगी? आज मुझे डिग्री मिली है, आज मेरा लाइफ गोल जो था ना वो पूरा हो गया है और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से अपने वालिदैन का जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पे पहुँचाया है और उन असातिज़ा का जिन्होंने मुझे प्राइमरी से लेके अब तक इस मुकाम पे पहुँचाया। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, वालिदैन का जो है वो शुक्रिया अदा किया जा रहा है कि जिनकी वजह से जो है वो आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि डिग्रियाँ मौसूल कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी का गोल जो है वो उन्होंने पूरा किया। और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कॉलेज भी छोड़ना पड़ा है, अब जो रोज़ दोस्तों से मिलती हूँ उनसे भी थोड़ा सा दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी, क्या कहना चाहती हूँ? जी मैं इसलिए अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक रोल पूरा किया है और अपने टीचर्स का जिन्हें हमें बहुत मेहनतों से अपना इस मुकाम पे पहुँचाया है। और अपने फ्रेंड्स को छोड़ेंगे, दुख तो है मगर एक खुशी बहुत ज़्यादा है जो हम लोग अभी बहुत एक्साइटेड हैं और हम बयान नहीं कर सकते। आई एम सो हैप्पी। जी बिल्कुल, खुशी भी है बहुत ज़्यादा है जो कि नाकाबिले बयान है, लेकिन एक तरफ जो है वो थोड़ी सी उदासी भी है कि दोस्तों को जो है वो आज अलविदा करना भी पड़ रहा है। कोमल असलम हमारे साथ में बता रही थी कि तालिबात की जानिब से किन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए City 42।